القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا۔ ابھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم میں پڑھا بھی تھا، جس صورت کا جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لفظ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک لفظ جو اس میں آیا ہے خیر، تو یہ ایک تو وہ فرق ہوتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جیسے ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ چیز ہے، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہے، یعنی یہ 19 ہے اور وہ 20 ہے، یا 20 ہے یہ 21 ہے۔ لیکن خیرن کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ 19-20 کے فرق کے لیے نہیں، بلکہ کروڑوں ہزاروں میلوں اور جتنا اپن تصور نہیں کر سکتے اس سے بھی بہتر لفظ کے لیے بولا جاتا ہے خیر۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل میں آ جائے، اس لیے یہ لفظ فرمایا ہے کہ یہ رات یعنی شب قدر لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم سوچنے کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 مہینے ایک طرف اور لیلۃ القدر ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی فضیلت اس سے اپن یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی ہے، لیکن کتنی بڑی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور خیرن کا لفظ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یقیناً یہ اس سے بے درجہ بڑی ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ لیلۃ القدر تلاش ہو جائے، لیلۃ القدر مل جائے، جس کی رات کی عبادت جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ہمیں مل جائے۔ پھر صحابہ اکرام جب 2 عشروں کا اعتکاف کر چکے، پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کر چکے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اخیر عشرے میں ہے، لیلۃ القدر کو اخیر عشرے میں تلاش کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 عشروں کا اعتکاف کرنے کے بعد جب صحابہ کے علم میں یہ بات نہیں آئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پتہ چلا ہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو صحابہ کو یہ بات بتلانے کے لیے اللہ کے نبی صحابہ کے پاس جا رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جو 2 عشروں کا اعتکاف کر لیا ہے، تو کچھ صحابہ نے 2 عشروں کے بعد یعنی 20ویں کو، جیسے آج یہ شب لگی ہے آخری عشرے کی، تو اسی رات سے پہلے کچھ صحابہ اکرام نے 2 عشروں کا اعتکاف کرنے کے بعد اپنے سامان کو جو مسجد میں رکھتے تھے، اپنے سامان کو، ضروریات کو گھر بھیجنے کی تیاری میں تھے، تاکہ چونکہ حضور کا یہ پہلے یہ فرمان تھا صحابہ اکرام کو کہ میرے ساتھ میں تم بھی عشرے کا اعتکاف کرو۔ ایک عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تو صحابہ نے سوچا کہ آج وہ عشرہ پورا ہو گیا، چنانچہ ہم اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بات صحابہ اکرام اس وقت تک نہیں جان پائے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بتلانے کے لیے صحابہ کے پاس جب آئے، تو صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ چنانچہ جنہوں نے اپنے سامان کو بھیج دیا ہے یا جو بھیجنے کی تیاری میں ہے وہ رک جائیں اور اخیر عشرے کا پھر اعتکاف کریں۔ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہو چکا ہے، مجھے یہ اشارہ ہو چکا ہے کہ لیلۃ القدر اخیر عشرے میں ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام پھر رکے اور اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا۔
کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ رات جو ہمیں مل جائے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے رمضان کے 20 ایام 20 دن اور 20 راتیں غفلت میں گزر گئی، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ 20 راتیں غفلت میں گزر گئی، لیکن اب اسے چاہیے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سجدہ ریز ہو جائے اور دعائیں کر لے، تو یقیناً اس کے لیے یہ بہت ہی بڑا نفع اور بہت ہی بہتر سودا ہے۔ اگر کسی شخص کے 20 ایام غفلت میں گزر گئے لیکن اخیر عشرہ اس کو مل جائے اور اخیر عشرے میں وہ طاق رات کو شب قدر کو پا لے، تو یقیناً اس کے لیے تو زندگی اور موت کے لیے بہترین سودا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، پھر یہ بات بھی آئی سامنے کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے، طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی، لیکن یہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتلانے کے لیے آنے لگے تو اس سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کہ 2 مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، اور اس جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کی جو تعیین فرمائی تھی، جو دن طے کیا تھا، جو رات طے کی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھلا دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلا دی گئی، اس کی تعیین بلا دی گئی۔ یہ کیوں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ اس کو اخیر عشرے میں تلاش کیا جائے، اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈا جائے، طاق راتوں میں عبادت کی جائے۔ لیکن امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا کتنی بڑی نحوست ہے کہ ایک بہترین خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلا دی گئی۔ 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کتنی بڑی نحوست ہے کہ ایک بہترین چیز جو امت کو بتانی تھی، جو امت کو تعیین بتلانی تھی، وہ تعیین بلا دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس میں یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپسی جھگڑے، آپسی اختلافات، یہ نفرتیں، دلوں میں کدورتیں، یہ تمام چیزوں کو ختم کیا جائے، دلوں میں محبتیں، دلوں میں پیار اور اخوت، بھائی چارگی یہ پیدا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں صحابہ اکرام جب یہ موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ طاق رات بھلا تو دی گئی مجھ سے، یہ طاق رات بھلا تو دی گئی، لیکن مجھے ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ اکرام کو بھی خواب میں آئی، بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنے اپنے خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے کہ اللہ کے نبی میں نے اس طریقے سے یہ دیکھا، اس طریقے سے یہ دیکھا، جس کے اندر شب قدر کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، شب قدر کو تلاش کر رہا ہوں، اور وہ یہ رات ہے، وہ یہ رات ہے، وہ یہ رات ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کا خواب وہ حجت شرعی نہیں ہوتا، ہر کسی کا خواب حجت شرعی نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کا خواب یہ حجت ہوتا ہے، انبیاء کا خواب دلیل ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی باتوں کو سنا اور اپنی بات کو پیش کیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ میں عبادت کرنے کے بعد، شب قدر کی عبادت کرنے کے بعد صبح میں نے پانی اور کیچڑ کے درمیان میں سجدہ کیا۔ کیچڑ جس کو ہم عام طور پہ کیچڑ بولتے ہیں وہ کیچڑ نہیں،
جس کو ہم عام طور پہ گارا بولتے ہیں، جو مٹی اور پانی کا ہوتا ہے، وہ گارا عربی میں کیچڑ کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دن صبح میں دیکھا کہ میں نے مٹی، کیچڑ اور پانی کے درمیان میں سجدہ کیا، یعنی پیشانی پر میرا نشان تھا۔ تو صحابہ اکرام کو جب یہ پتہ چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، تو اس وقت وہ 21 کی شب تھی کہ جس دن صبح میں رات میں بارش ہوئی تھی اور صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ہلکا کیچڑ کا، مٹی کا اور پانی کا نشان تھا۔ تو چنانچہ وہ 21 کی شب تھی، اور آج بھی 21 کی شب ہے، لیکن یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ 21 کی شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر سال شب قدر بدلتی رہتی ہے، طاق راتوں میں ہر سال شب قدر بدلتی رہتی ہے، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعین اسی لیے نہیں فرمایا کہ میرے بندے ان 5 راتوں میں پوری رات جاگے، عبادت کرے، جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں، جتنی محنت وہ کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجتوں کو، دعاؤں کو پورا فرمانے والا ہے۔ تو یہ وہ طاق راتیں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ آج جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ وہ لوگ آ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص کسی امیر آدمی کے یہاں، اپنے کسی حکمراں کے یہاں وہ در پہ چلا جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تک وہ دنیاوی حکمراں اس کی درخواست کو قبول نہ کرے، اس وقت سے پہلے وہ اس کے در سے نہیں ہٹتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دنیاوی حکمراں ہے، لیکن اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے اور وہ اس کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں کیچڑ میں لت پت اپنے بچے کو جب دیکھ لیتی ہے تو وہ اس کو پھینکتی نہیں ہے، اس کو درگزر نہیں کرتی، وہ اس کے کیچڑ کو صاف کر کے پھر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ وہ اس کے کیچڑ کو صاف کر کے، اس کی گندگی کو صاف کر کے پھر وہ اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ تو یقیناً 70 ماؤں سے زیادہ محبوب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کیسے ایک بندہ جو اس کی چوکھٹ پہ آ جائے، اس کے در پہ پڑ جائے اور اس سے دعائیں کرے، تو اس کی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کو محروم نہیں کرتا، وہ یقیناً اسے دے دیتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے، پوری کائنات کے لیے وہ ہدایت کی دعا بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تمام چیزیں مانگے کہ جن کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ چیزیں میں مانگوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے۔ اعتکاف بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ یقیناً جس طریقے سے ایک اعتکاف، جیسے جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اعتکاف بھی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف تو نفلی ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے نیت کر لی تو اس کے لیے اعتکاف ہو گیا اور وہ اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہا، وہ نفلی اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف جو واجب ہے، یعنی کسی نے نظر مان لی کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف واجب ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ مسجد میں آیا کسی بھی نماز پڑھنے کے لیے تو اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لی، چنانچہ اس کو اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ اب وہ جب تک مسجد میں ہے، مسجد میں رہے گا، اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا اور اس کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن واجب اعتکاف جو نظر مانا ہوا اعتکاف ہوتا ہے، یا پھر وہ اعتکاف کہ جس کو نفلی شروع کیا تھا
لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑا تو لہٰذا وہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف جو ابھی رمضان المبارک کا خاص اعتکاف ہے، جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے، وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر پابندی کی ہے، یہاں تک کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو پورے رمضان کا رکھا ابتدائی زمانے میں، لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اور پھر انتقال سے پہلے یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جب اعتکاف کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف فرمایا۔ شوال یعنی کہ رمضان کے اگلا جو مہینہ ہے وہ شوال کا مہینہ، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے اس کو چھوڑا نہیں۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو ختم قرآن کریم کی مجلس ہوتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ جیسے قرآن کریم یہاں پڑھا گیا ہے تو یہ ختم قرآن کی محفل ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے ایک یہ درخواست رکھ دی ہے کہ اللہ جب تک ہمارا مغفرت میں نام نہ لکھا جائے اس سے پہلے ہمیں نہ چھوڑ، جب تک ہمارا مغفرت میں، چنانچہ یہ جو عشرہ ہے یہ عشرہ اتقم من النیرار یعنی آگ سے خلاصی کا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کر لے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھیں، لیکن اس کا فضل، اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ یقیناً گنہگاروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا تو ہم دعا کریں اور دل کے حضور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔